تو سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ مصنون طریقے سے، آپ نے تو نہیں بولنا، چلو میں سوال بھی اٹھا رہا ہوں، جواب بھی خود دے رہا ہوں، سب سے پہلے ہم اس کو غسل دیتے ہیں، مصنون طریقے پر غسل دیتے ہیں۔ مصنون طریقے پر ہم میت کو غسل دیتے ہیں، مرد ہو عورت ہو، عورت ہو تو عورتیں غسل دیتے ہیں، مرد ہو تو مرد غسل دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ مصنون طریقے سے کفن پہناتے ہیں۔ عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے، 2 چادریں اور 1 کفن۔ مصنون طریقے پر ہم کفن پہناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی چارپائی کو، میت کو ہم کاندھوں پر اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ جہاں بھی نماز جنازہ پڑھنا۔ چوتھا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ میت آگے رکھ دیتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جہاں میں غلطی کروں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھے ٹوک دیں اور میری اصلاح کر دیں۔ چوتھا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ میت کو آگے رکھ دیتے ہیں۔ پانچواں کام یہ کرتے ہیں کہ پیچھے کو مصلی بچھا دیتے ہیں، وہ کپڑا بچھا دیتے ہیں تاکہ امام صاحب اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ پانچواں کام، چھٹا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آتے ہیں وہ پیچھے صفیں بنا لیتے ہیں، طاق بنا لیتے ہیں، تعداد زیادہ ہو تو اس کی کوئی حد نہیں، یہی کام کرتے ہیں نا۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ امام صاحب جہاں کھڑے ہیں، مردہ اس کے پیچھے ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے؟ بول دیں جن کو بات سمجھ آ رہے ہیں۔ امام صاحب کے آگے مردہ ہوتا ہے آگے، امام ہوتا ہے پیچھے، پھر مقتدی ہوتے ہیں اس سے پیچھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، خواہ اس کا کسی مکتب فکر سے تعلق ہو، کہ مردہ آگے ہوتا ہے، امام زندہ ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، پھر سارے مقتدی زندہ ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو تحقیق ہو گئی نا کہ مردہ امام کے آگے ہوتا ہے، امام اور مقتدی میت کے پیچھے ہوتی ہے۔ اگر سارے نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مٹی ہو گئے تھے تو پھر قانون تو یہ تھا کہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں سارے نبی آگے لیٹے ہوتے اور میرے نبی پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھا نہیں سکا، نالائق ہوں، اعتراف ہے مجھے، بات کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا، اور الفاظ کا چناؤ بھی میرے لیے کار دارت ہے، آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بھئی قانون ہے مردہ ہمیشہ امام کے آگے ہوتا ہے۔ 4 انبیاء کو نکال کر اگر سارے نبی مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی آگے لیٹ جاتے، میرے نبی پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا فرما دیتے۔ اللہ اللہ۔ لیکن مسجد اقصیٰ میں مصلی رسول پہ میرے قریب تھے، آگے کسی نبی کی میت نہیں تھی، مصلی پہ میرے قریب تھے، 1,24,000 نبی پیچھے صفے بنا کے کھڑے تھے، میرے قریب نے نماز پڑھائی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی کل بھی زندہ تھے، اللہ کے نبی آج بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اور باقی آگے باتیں شفاعت والی وسیلے والی باتیں آگے ہیں، اگر آپ کا ذوق دے گا تو 5 منٹ مزید آپ سے مخاطب رہ لوں گا، جو حکم ملا ہے ٹائم کا انشاءاللہ اس میں پابندی کروں۔ اچھا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ تم نبیوں کو قبروں میں زندہ سمجھتے ہو، زندہ بولتے ہیں، زندہ بولتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ، سبحان زندہ بولتے بھی ہیں اور کبھی کبھی مسافر کے لیے ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ کرونا سے نہیں ڈرنا آپ نے، نبی علیہ السلام کی سنت ہاتھ ملانا ہے، اس میں شفا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرونا سے نہیں ڈرنا، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ الگ ایک سبجیکٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جب بوقت ملاقات السلام علیکم کہتے ہیں پھر مصافحہ کر لیتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے رب کائنات دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بھی کہتے ہیں کہ اگر نبی زندہ ہیں تو زندہ بولتا بھی ہے، زندہ مصافحہ بھی کرتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جذب القلوب، جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی وجود نہیں تھا، صرف اہل سنت کا وجود تھا۔ سبحان اللہ، بریلوی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے نسبت اور تعلق رکھنے والے بریلوی کہلاتے ہیں۔ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے نسبت اور تعلق رکھنے والے دیوبندی کہلاتے ہیں۔ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ، ہم اہل سنت ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء دیوبند کے ایک نامور شخص نے، بلکہ اس سے پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں بات عرض کر لوں پھر اس طرف آتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیوبندی حضرات سے آپ سوال کریں تو وہ کہیں گے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے ہیں، ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین میں سے۔ بے شک، سبحان اللہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے جذب القلوب، اور اس کے اندر واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، میں اجمال میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے وقت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے 3 دن بعد، کیا کہا ہے میں نے؟ حضور کے وصال مبارکہ کے 3 دن بعد ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا۔ صحابہ پر قیامت صغریٰ تھی، صحابہ بول نہیں سکتے تھے، فراق مصطفیٰ میں، حضور کی جدائی میں آنسو بہانا بس 24 گھنٹے ان کا کام تھا۔ حضور کے متعلق سوال کیا تو اس صحابی رسول نے اشارہ کر کے کہا، جس نبی اور رسول کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے وہ آمنہ کے لال تو اس قبر اطہر میں آرام فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہا ہے وہ تو اس قبر اطہر میں آرام فرمائے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے وہ قریب آیا، اس نے مٹی اٹھائی، ہاتھوں پہ ملی، چہرے پہ لگائی، سینے پہ لگائی۔ یاد رہے کہ عام قبر کی مٹی اس طرح لگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جس قبر کی مٹی کی میں بات کر رہا ہوں یہ خاک شفا ہے، یہ مصطفیٰ کے جسد اطہر کے ساتھ اس کو نسبت حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاک شفا اس نے اٹھائی، ہاتھوں پہ ملی، چہرے پہ لگائی، سینے پہ لگائی، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ میں تو بڑا گنہگار، بہت بدکار و سیاکار انسان ہوں، میں تو گھر سے چلا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، آپ میرے لیے سفارش کر دیں گے، آپ میرے لیے سفارش کر دیں گے تو حضور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ تو قبر اطہر میں چلے گئے۔ یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تو قبر اطہر سے یہ آواز آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر اطہر سے یہ آواز آئی، اے میرے غلام میں نے تیری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دی ہے اور رب کائنات نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا بات۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں نہ لکھا ہو تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے۔ اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنا عقیدہ لکھ گئے ہیں، وہ عقیدہ لکھ گئے جو آج یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ، چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگر زندہ ہے تو پھر کبھی کبھی مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ جو ہے، سبحان اللہ، ابھی تو بڑا سبجیکٹ لمبا ہے، حضور کا وسیلہ ہے، حضور کی شفاعت ہے، اور اسی طرح آگے چلیں گے تو پھر اعمال میں امر متوسط ہے، عدل ہے۔ ابھی باتیں بڑی لمبی ہیں لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کی اکتاہٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں، بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی، یاد رہے کہ اس سے پہلے کتاب لکھی گئی تھی تبلیغی نصاب، اس کے مصنف تھے مولانا محمد الیاس۔ ان کے وصال کے بعد مولانا زکریا صاحب نے اس کو نو ترتیب دیا اور جدید ترتیب کے ساتھ اس کو لکھا تو اس کا نام لکھا فضائل اعمال۔ اس میں بہت سارے باب تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی حکایات کا بھی بیان تھا، ذکر کا بھی ایک باب تھا، تلاوت قرآن، فضائل رمضان، اور اس طرح ایک آخری باب لکھا تھا انہوں نے فضائل درود و سلام، فضائل درود پاک۔
مولانا زکریا صاحب فضائل درود پاک میں لکھتے ہیں، اور یاد رہے کہ شاید جا کر آپ یہ واقعہ مجھ سے سنیں، جا کے فضائل اعمال اٹھائیں اور اس میں نہ ملے تو آپ کہیں کہ رضوی صاحب نے تو جھوٹ بولا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی جو فضائل اعمال ہے اس میں سے پورا چیپٹر، پورا باب فضائل درود کا انہوں نے نکال دیا۔ اللہ اللہ کیوں نکالا ہے یہ تو آپ انہی سے سوال کر سکتے ہیں کہ جو آدمی کام کرتا ہے سوال بھی اسی سے ہوتا ہے۔ آئیے بات کو مختصر کروں اور اختتامی مراحل کی طرف لاؤں۔ فضائل درود پاک میں باب لکھا ہے مولانا زکریا نے، کہا کہ کویت کے ایک باشندے تھے جن کا نام تھا سید احمد رفائی کبیر، احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی۔ کویت میں آج بھی ان کا مزار ہے، اور پتہ ہے آپ کو کہ وہاں کے رہنے والے جو ہے نا، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر آنے والے مخاطب سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، ایک ساتھی دیوا رہتے تو انہوں نے مجھے بتایا، سبحان اللہ، احمد رفائی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ آ گئے، حضرت حج کو نہ چلیں؟ آپ نے فرمایا یار کام تو اچھا ہے، حج میں نے زندگی میں ابھی تک کیا نہیں ہے، حج فرض ہے، حج کرنا چاہیے۔ بہت سارے رفقا جمع ہو گئے، بڑی خاصی تعداد جمع ہو گئے۔ مختصر کرتا ہوں بات کو، منزل پہ منزل طے کرتے انہوں نے بیت اللہ شریف پہنچ کر فریضہ حج ادا کیا۔ سبحان اللہ، حج ادا کر چکے تو رفقا نے عرض کیا، مریدوں نے عرض کیا کہ حضور اب کیا پروگرام ہے؟ فرمایا کہ یار دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کی زیارت ضرور کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو حضور کی روزے کی زیارت کی نیت کر کے گھر سے چلے وہ مشرک ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے، اسے نکاح بھی دوبارہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں، بلکہ حضور کا فرمان ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا حضور نے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا، تحقیق اس نے مجھ پر جفا کیا، مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، حضرت احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں کے رفقا، اپنے مریدوں کے ساتھ چل پڑے، اور یہ کس طرف کا سفر ہے؟ مدینہ المنورہ کا سفر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار زندگی میں سفر مدینہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سفر کی بڑی صعوبتیں ہوتی ہیں، لیکن دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مکہ کا سفر اور مدینہ المنورہ کا سفر نصیب فرمائے، آمین، بار بار زندگی میں نصیب فرمائے۔ مدینہ کا سفر تھا، اور ایک عاشق جب مدینہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، دل افسردہ ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور دل سے یہ پکار نکل رہی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میں گناہگار اور آپ کے شہر مدینہ میں، یا رسول اللہ میں گناہگار اور آپ کے طیبہ شہر میں۔ رفتہ رفتہ یہ قافلہ جب مدینہ میں پہنچا، گنبد خضرا پہ نظر گئی، روضہ اطہر پہ نظر گئی، مستانہ وار لوگ، ان کے مزاج کچھ اور ہی ہو گئے۔ جو وہاں کفیت ہوتی ہے قرآن پاک سامنے ہے، میں اس کو الفاظ کی صورت میں بیان نہیں کر سکتا، اپنی حالت بھی بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں کفیت کیا تھی۔ یہ دیوانہ وار جب مدینہ شریف پہنچے، گنبد خضرا کے قریب پہنچے، آپ کے جتنے رفقا تھے وہ سارے دست بستہ درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سب نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جملے اگر آ جانا زبان پر تو پڑھ لیں اصول برکت کے لیے، آج یہاں پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا انشاءاللہ۔ مواجہ شریف کے سامنے بھی جا کر ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، رفقا نے سلام عرض کیا، اور جیسے سلام عرض کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مرشد پاک وہ مسجد نبی شریف کے کونے میں بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ہم نے تو سلام عرض کیا ہے، اور ادب کا تقاضا بھی یہی کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا، حضور آپ نے سلام پیش کیوں نہیں کیا؟
آپ نے سلام پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ روحانی طور پر تو میں ہر روز ہزاروں مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہوں، سبحان اللہ، روحانی طور پر ہزاروں مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ آج میں اس عقیدے کے ساتھ پہنچا ہوں کہ میرے کریم اپنا ہاتھ مبارک گنبد خضرا سے قبر اطہر سے باہر نکالیں گے، میں ہاتھ کی زیارت بھی کروں گا اور بوسہ بھی لوں گا، پھر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، شاید کسی کے احساس تک یہ دستک پہنچ چکی ہو سبحان اللہ، کہ حضرت احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، میں آج اس حال میں سلام پیش کروں گا کہ مصطفیٰ اپنی قبر اطہر سے ہاتھ نکالیں، میں ہاتھ کی زیارت بھی کروں گا، ہاتھ کا بوسہ بھی لوں گا اور پھر سلام عرض کروں گا۔ شاید یہ کہنے کی دیر تھی، تاخیر تھی، اور جیسے حضرت احمد رفاعی کا یہ جملہ مکمل ہوتا ہے تو گنبد خضرا سے باہر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا ہاتھ گنبد خضرا سے باہر آتا ہے۔ احمد رفاعی اٹھے اور بے تاب ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سب سے پہلے ہاتھ کا بوسہ لیا، پھر ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر